السلام علیکم۔ ہرڈل ریس چنکس میں سے ایک قصہ پیش ہے۔ قبولیت دعا، والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ اکثر انسانوں کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی افراد میں سے کلاس میں شامل ایک اسٹوڈنٹ میری بھابھی ہیں، جو میری ماموزات اور عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہیں۔ یہ ہماری کلاس کی بھی سب سے ینگ مدر رہی ہیں۔ الحمدللہ نرم مزاج واقع ہوئی ہیں، اس لیے قریباً سبھی اسٹوڈنٹس ان کا بڑی بہنوں جیسے خیال رکھتی ہیں، کیونکہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے خیر سے نواز دے۔ تو وہ جو ایک بات ہم سب سیکھتے اور سکھاتے ہیں کہ اپنی حدود معین کریں، لوگوں کو نو کہنا سیکھیں، تو بھابھی کا یہ سب نہ سیکھنا ہی ان کے لیے باعث خیر بن گیا، کیونکہ یہ چاہ کر بھی کلاس میں آنے سے اس طرح منع نہیں کر پا رہی تھی کہ جس کے بعد ہم پیچھے ہٹ جاتے، یا شاید زیادہ درست بات یہ ہو کہ اس معاملے میں اپنی بڑی نند ہونے کا میں نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا۔ مائیں بھی تو یہی کرتی ہیں نا، کہ بچہ جنک فوڈ کھانا چاہتا ہے تو وہ اسے رزقاً طیباً کبھی پیار سے کبھی خفگی سے چکھنے کہتی ہیں، اور یوں چکھتے چکھتے وہ ہیلتھی لائف سٹائل کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ دوسری طرف بالکل یہی کام برے ساتھی بھی تو کرتے ہیں، تو ذرا سی برائی دیکھتے چکھتے انسان کئی برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور فسق و فجور کی لذت سے نکلنا اسے ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، اگر وہ اچھی صحبت سے باہر نکل جاتا ہے تو جس طرح شیر تنہا اور کمزور شکار کو جتھا بنا کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، شیاطین بھی انسانوں کے ساتھ یہی دشمنی نکالنے میں بالکل نہیں چوکتے۔ اس لیے اگر کینیڈا جیسے ملک میں ان کے آتے ہی یہ میری طرف سے ان کے معاملے میں دخل اندازی تھی، تو اس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، واللہ عالم۔ الحمدللہ بعد میں تو یہ بات انہوں نے خود کہی کہ شروع کے کچھ وقت میں صرف مروت میں ہی آتی رہی کہ آپ سب لوگ محبت سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کیسے انکار کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس بارے میں شرح صدر فرما دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کام اتنی ہی جلدی ہو گیا کہ بھابھی کے کینیڈا آنے پر میں نے انہیں کہا کہ آپ کلاس جوائن کر لیں، اور انہوں نے کر لی؟ اس جواب کی تلاش کے لیے فلیش بیک میں کراچی چلتے ہیں، جہاں کچھ سال قبل بھائی اور بھابھی یمن، ایران اور اس ریجن کے دوسرے ممالک میں رہتے بستے اب کراچی میں مستقل رہائش اختیار کر چکے تھے۔ کم و بیش گزشتہ 10 برسوں میں جب کبھی بھی پاکستان گئی تو بھابھی کو ان کی کئی خداداد صلاحیتوں کا احساس دلایا۔ وقت کو دین کے لحاظ سے مینیج کرنے، تعلیمی قابلیت کو درست سمت دینے پر اکثر ان سے بات ہوتی تھی، لیکن تب میں ذکر ہی کرتی تھی، مصر نہیں ہوا کرتی تھی۔ بات صرف مشورے تک ہی محدود رہتی اور ختم ہو جاتی۔ البتہ اس بارے میں دعا میں بہت دل سے کیا کرتی۔ دعائیں تو ماشاءاللہ ان دونوں میاں بیوی کو ان کے والدین بھی خوب دیتے، اور تمام احباب بھی۔ کراچی میں الہدیٰ ان کے گھر سے بہت فاصلے پر نہیں تھا، مگر تب وہ راستہ طے نہ ہو سکا۔ عین ممکن ہے کہ قسمت میں الہدیٰ کینیڈا کے ساتھ ہی لکھے ہوئے ہوں، اور غالب گمان یہ ہے کہ اسی مقررہ وقت پر قرآن کی تفسیر ان کے رزق میں شامل کر دی گئی ہو۔ ہمارے تعلیم القرآن کے سفر میں جب کبھی بھابھی کا رجحان کم ہوتا دکھائی دیتا تو کلاس میں سب نے یہی بات پکڑی ہوئی تھی کہ آپ جب آئی تھیں یہ کلاس شروع ہوئی تھی، آپ بھلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ اور تقریباً سبھی انہیں نصیحت کرتے کہ آپ ہماری طرح دیر نہ کرنا، ابھی ینگ ہیں، جو سیکھیں گی اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کر سکیں گی۔ اور جس وقت سورۃ توبہ میں وہ لیکچر آیا جس میں توفیق چھن جانے والی بات تھی، اس کے بعد سے تو الحمدللہ ان میں بہت واضح ٹھہراؤ محسوس ہونے لگا۔ آن کیمپس عموماً کسی گروپ میں ایک ہی فیملی کی خواتین کو نہیں رکھا جاتا، لیکن ہماری کلاس میں الحمدللہ یہ رعایت بھی رہی، اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس کا اندازہ تو سبھی کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کلاس میں سہیلیوں کی جانب سے بے حد تعاون رہا۔ حکمت عملی یہ رہی کہ سیکھنا، سمجھنا، ساتھ پڑھنا، کلاس میں بلانا، باقی سب ان کے ساتھ کرتے، میں نہیں کرتی تھی۔
میرا ان سے تعلق کزن، بھاوج، پڑوسن سبھی کا رہا، جبکہ کلاس والا تعلق اسی حکمت کے تحت نہ ہونے کے برابر۔ سبھی جانتے ہیں پہلی بار اس طرح قرآن پڑھنا ایسا آسان بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ٹیچر نے بھی جہاں بہت محبت اور خلوص سے ان کا ہاتھ تھاما، وہیں بھابھی کے نوٹس بنانے کے انداز اور ذہانت کو بارہا سراہا، اور یہ نصیحت بھی ہر بار کی کہ ذہانت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اتنی قیمتی نعمت کو اللہ کی راہ میں ہی لگانا چاہیے، اور محض سرسری علم سے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا، بلکہ نقصان کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس بات کا ذکر کرنا نہایت اہم ہے کہ بھابھی اور بھائی اپنے بچوں کے ساتھ کینیڈا کے ویزا ملنے پر یہاں صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے آئے تھے۔ تب دونوں ہی اپنے ضعیف والدین کی طرف سے جذباتی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، جبکہ بڑی بچی کی عمر اتنی تھی کہ اگر تب فوری فیصلہ نہ لیتے تو آگے جا کر اسے مناسب سبجیکٹس اور یونیورسٹی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ وقت روحانی اور جذباتی طور پر بھابھی پر بہت زیادہ سخت تھا۔ فطرتاً وہ بچپن سے ایک نہایت خدمت گزار اولاد رہی ہیں، اور اب اپنی اولاد کا مستقبل بھی سامنے کھڑا تھا۔ اس سلسلے میں کلاس میں سے اکثر نے انہیں یہ سمجھنے میں بہت مدد دی کہ جب آپ کے اور بھائی بہنیں آپ کے والدین کی خدمت اچھے سے کر رہے ہیں تو آپ قرآن سیکھیں اور روحانی طور پر والدین کی مدد کریں، ان کا صدقہ جاریہ بننے پر محنت کریں، یہ برکت انشاءاللہ دونوں جہانوں میں فائدہ مند رہے گی۔ کسی دیوار میں ایک جمی جمائی اینٹ کو بھی اگر اپنی جگہ سے ہلایا جائے تو اس سے جڑی سبھی اینٹیں ہل کر رہ جاتی ہیں۔ یہاں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دونوں میاں بیوی اپنا گھر بار، رشتہ دار اور وطن اچانک سے چھوڑ چلے تھے۔ ایک طرف بھابھی کی ساس یعنی میری اور ان کے میاں کی امی الزائمر اور آرتھرائٹس کے سبب بستر علالت پر طویل عرصے سے تھیں، تو دوسری طرف بھابھی کے والد۔ ہم کینیڈا میں رہنے والی سب اولادیں ایک سی خلش کا شکار، ایک ہی کشتی کے سوار تھے، ایک دوسرے کی تکلیف کی شدت کو اور موقع کی نزاکت کو سمجھ سکتے تھے۔ یہاں یہ اعتراف بھی لازم ہے کہ جس طرح ایک ذہین مسکین انسان کو مالی تعاون سے ڈاکٹر یا اسکالر بنانے میں خاندان یا کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ایک کارآمد انسان کو اللہ کا بندہ بننے میں مدد دینا اس سے کئی گنا بڑا کار ثواب ہے۔ ہم بیرون ملک مقیم اولادوں پر اپنی اپنی بھابھیوں اور بہنوئیوں کا بہت بڑا قرض ہے، جنہوں نے ہمارے والدین کی ذمہ داری اپنے اپنے ازواج کے ساتھ مل کر اس احسن طریقے سے نبھائی کہ ہمہ وقت یہ تسلی رہی کہ وہ بہت ذمہ دار اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی نسلوں تک اس عظیم نیکی کی خیر کو جاری رکھے۔ اب ہم قرآن سے جڑ کر اس کی روشنی میں کچھ سیکھ کر اگر اخلاص نیت سے عمل کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے اندیکھے مددگار رشتے ناتے ہیں جو الحمدللہ متواتر بنا احسان جتائے موجود رہے، جن تک یقیناً اس کا اجر پہنچتا ہوگا۔ ہم سب دعا گو ہیں، تہہ دل سے مشکور ہیں، کیونکہ فرد تنہا کچھ نہیں۔ اور جیسا کہ ہر ایک کی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا وہ جمع رہتا ہے یا نہیں، بقول استاذہ اگر گھڑی بھی لگانی ہو تو کیل کا مضبوط جمے رہنا لازم ہے۔ دینداری کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ناتواں کندھوں پر کیسے رکھ دیں گے؟ تو یہ وقت بھابھی پر بھی آیا جہاں وہ بآسانی دنیا کا پلو پکڑ کر چل دیتی کہ کینیڈا جیسے ملک میں قدم جما کر بچوں کو پروان چڑھانا آسان ہرگز بھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اپنی قوت ارادی اور سخت محنت سے انہوں نے جاب اور دیگر مصروفیات کے ساتھ الحمدللہ قرآن کلاسز جاری رکھی۔ اللہ کرے علم دین کا یہ سفر تا حیات جاری رہے اور جنتوں میں جاری رہنے والی نہریں ان کے لیے لکھ دی جائیں۔ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔